إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ حضرات محترم، ان آیات میں وہ مومن جو آل فرعون میں سے تھا، جسے اللہ رب العزت نے اپنے دین اور اپنے نبی کی مدد کے لیے کھڑا کیا، وہ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات درست ہے، اسے تسلیم کر لو۔ جب اس شخص نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی تو فرعون اسے کہنے لگا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہی سیدھا رستہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کا بتایا گیا رستہ سیدھا نہیں تھا، اور یہ بڑے ہی پیار سے اپنی قوم کو بار بار بڑی محبت سے مخاطب ہو کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نہیں سمجھتی تو وہ قوم سے کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تمہاری فلاح کامیابی اس میں ہے کہ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تم اس بات کو قبول کر لو۔ یہاں انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاح کی بات، کامیابی کی بات کی جائے تو کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ آج ہم دیکھ لیں، ایک دن کے اندر 5 دفعہ مؤذن جو ہے اذان دیتے ہوئے ہمیں فلاح کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ لوگوں، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہارا چھٹکارا اس میں ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس فلاح کی بات کو قبول نہیں کرتا، جو مؤذن آواز دے دے کے اسے کہہ رہا ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا، نماز کے لیے نہیں آتا، نہ اس شخص کو فلاح ملے گی جو نماز کی بات کو رد کر رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، اور نہ ہی اس سے کسی کو فلاح ملے گی۔ یعنی وہ معاشرے کے اندر ایک عضو معطل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا تو ایک زندہ انسان ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا ایک مردار ہے، وہ ایک لاش ہے۔ اللہ کی نظروں میں جس طرح انسان چاہے اس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ اسے جلدی سے اپنے سے چھٹکارا کرتا ہے کہ ابا جی کو دفن کرو، وقت پہ لے جاؤ، کہیں لاش سے بدبو نہ آ جائے، اس لیے اسے جلدی جلدی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے لیے ایک لاش کی حیثیت کچھ نہیں رہتی، چاہے وہ کتنا ہی انسان کا محبوب شخص کیوں نہ ہو، اسی طرح
اللہ کی نظروں میں وہ انسان بیکار ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ تو یہاں وہ مرد مومن جو ہے اپنی قوم کو کہہ رہا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، لیکن تم وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم تو مجھے آگ کی طرف بلا رہی ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ، آگ کی طرف کیسے بلاتے ہیں کہ تم میں مجھے کہتے ہو کہ اللہ کا انکار کرو، اس کو واحد نہ مانو، بلکہ تمہارا خدا تمہارا حکمران ہے۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور مجھے کہتے ہو اس کے ساتھ شریک ایسوں کو بناؤ جو میرے علم کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں۔ ما لیس لک بہ لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں ایک ایسی غالب ہستی کی طرف بلاتا ہوں جو تمہیں معاف کرنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی اگر اللہ نہ چاہے تو نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ابو جہل کا بیٹا جب معافی مانگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس فرعون کے متعلق بھی کہا کہ اگر یہ موت کے وقت سے پہلے توبہ کر لیتا، جو کلمات اس نے مرتے وقت کہے تھے اگر یہ پہلے کہہ دیتا تو اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا تھا۔ اس نے جب مرنے لگا، منہ میں پانی کا گھونٹ چلا گیا، اللہ اس کی بربادی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے، پھر اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس کے فرما برداروں میں ہو جاؤں گا۔ اگر یہ کلمات موت کے خرخرے سے پہلے کہہ دیتا تو اللہ معاف کر دیتے۔ تو قوم کا وہ بندہ انہیں کہہ رہا ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں اس غالب ذات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جو غفار بخشنے والی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اس صفت کے جو غفار ہے، جو رحیم ہے، جو ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، لیکن مہربانی اس پہ کرتا ہے جو مہربانی کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تو اتنا رحم دل ہے، انسان کے ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم انسان ہو کے کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ہماری دوسرے انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اتنا غالب، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود جب اس کی بارگاہ میں ایک آنسو بہایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں اپنی ذات کے سامنے رونے کی توفیق دے دے۔ یہ انسان پہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہم روتے ہیں اپنی مجبوریوں پہ، ہم روتے ہیں اپنی بے بسیوں پہ، ہم روتے ہیں اپنی بیماریوں پہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذابوں سے خوف کھاتے ہوئے کبھی نہیں روئے۔ اللہ ہمیں ایسا رونا عطا فرمائے جس سے اس کا انسان پسندیدہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کیا تم ایک ایسی چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو ان لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ جس کو پکارنے کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں؟ تم اپنی حاجات کے لیے فرعون کو پکارتے ہو، اپنی حاجات کے لیے بتوں کو پکارتے ہو، اپنی حاجات کے لیے فوت شدہ لوگوں کو پکارتے ہو، یہ تو نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کا پکارنا فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا۔
دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. کس سے بڑا؟ من اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. من لا يستجیب له، وہ اس کی پکار کو کبھی قبول نہیں کریں گے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے ویسے ہی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے. اللہ اکبر. تو کہا لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، مجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو ایسی زیادتی کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے اور ایسا شخص آگ میں جائے گا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس نے پھر افسوس کے ساتھ کہا کہ میں جو تمہیں کہتا ہوں نا، ایک دن تم یاد کرو گے کہ میں نے بات صحیح کہی تھی. آج تم میری بات نہیں مان رہے، میری ہر بات کو رد کر رہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، ایک دن آئے گا کہ تم یاد کرو گے کاش اس کی بات کو تسلیم کر لیتے، کاش اس کی دعوت کو قبول کر لیتے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. الٹا اس کی مخالفت، اسے مارنے پہ تل گئے تو کہنے لگا میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، جو میرا رب فیصلہ کرے گا کوئی بات نہیں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو، یعنی کوئی بندہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. بندہ تو دور کی بات ہے، بندے کا کوئی عمل اللہ سے اوجھل نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کی ذات، اس کی قوت سماعت ایسی ہے کہ دنیا میں کتنی بولیاں جاتی ہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ ہر بولی کو سمجھتے بھی ہیں اور ہر مانگنے والے کی التجا کو قبول کر کے اس پہ فیصلہ بھی کرتے ہیں. اور کس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، کس کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ یہ بھی سارا کچھ جانتے ہیں. اللہ رب العزت ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بات اتنی بڑی ہے، یقین جانیے ہم اللہ کی ذات کی قدر کو جانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے ایک بڑا جوان مصری بڑی بہودگی سے طواف کر رہا تھا، ہر بندے کو دھکے دیتے ہوئے گزر رہا. ایک دفعہ ایک چکر میں ایسا ہوا، دوسرے میں، تیسرے میں. ایک دفعہ وہ ایک ضعیف آدمی بزرگ سے ٹکرا گیا اور اس بزرگ نے اس بندے کو صرف اتنا لفظ کہا، یا شباب اللہ ینظر الیک، اے جوان اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یقین جانیے اس کے بعد ایسا لگا یا تو وہ طواف سے نکل گیا ہے یا وہ ہے ہی نہیں. صرف اتنی بات پہ کہ یا شباب اللہ ینظر الیک، اے جوان اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام اور اس مرد مومن کے متعلق جو بری تدبیر سوچی تھی نا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے ان دونوں کو بچا لیا. سیئات، اس برائی سے ما مکر، جو انہوں نے مکر کیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون اور فرعون کو اللہ نے برے عذاب میں پکڑ لیا. بظاہر وہ پانی میں ڈوبے لیکن ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ وہ انہیں صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں وہ پانی میں ڈوبے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا
کہ کس طرح وہ آگ پہ پیش ہوتے. جس طرح تم اپنے جانوروں کو ہانک کے پانی پہ لے جاتے ہو صبح شام، اس طرح فرعون اور آل فرعون کو ہانک کے فرشتے آگ پہ لے جاتے ہیں. یہ آیت فیصلہ کن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں. یہ انہیں قبر میں ہی عذاب ہو رہا ہے. قبر ضروری نہیں کہ زمین کھود کے گڑھے میں دفنایا جائے. انسان اس کی راکھ کو ہوا میں بھی اڑا دیا جائے تو وہ ہوا اس کی قبر ہے. وہ پانی میں ڈوب جائے تو پانی اس کی قبر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. صرف یہیں پہ بس نہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور آل فرعون کو بہت سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. یعنی صبح شام آگ لگانا یہ بہت بڑا عذاب نہیں اللہ کی نظر میں. اصل سخت عذاب یوم الساعہ، قیامت کے دن انہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان عذابوں سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دے. اللہ رب العزت ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے. اللہ اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی ذات کے سے شرک سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے. صبح اور شام اللہ سے التجا کرنی چاہیے. اے اللہ، ہم اس شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رکھنا، اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.